بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فضائل کا بیان چل رہا ہے، تو آج ایک نماز کے فضائل کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ بیان کرنا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظر ایک سفید نورانی رنگ کے جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ جانور دریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس سے اس جانور کا بدن بالکل میلا ہو گیا۔ جانور کیسا تھا؟ سفید نورانی رنگ کا تھا، لیکن جب وہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو گیا تو اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر اجلا اور پھر سفید نورانی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہی عمل اس جانور نے تقریباً 5 بار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے جانور کہ اس فعل سے تعجب ہوا کہ وہ بار بار کیچڑ میں جاتا ہے، پھر جا کر نہاتا ہے، پھر کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر جا کر نہاتا ہے۔ یہ 5 بار اس طرح کیا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس جانور کی اس فعل سے تعجب ہوا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر فرمایا کہ یا حضرت علیہ السلام، یہ جانور جو آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے۔ یہ کیچڑ میں لوٹنا ان کے گناہ کرنے کی مثال ہے۔ پس جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ کہ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں میلا ہو کر پھر اس نے نہا لیا، یہ 5 بار اس نے کیا، تو اسی طرح یہ بالکل پھر پاک و صاف ہو گیا۔ اسی طرح اعمال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ وہ بھی گناہ میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ صغیرہ۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، یہ ہماری کس قدر سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بتقاضائے بشریت جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتی ہیں، وہ نماز کی برکت سے اپنے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی 5 جگہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعی ہمارے پروردگار اللہ عز و جل کا بے حد کرم ہے۔ اللہ عز و جل کے اس کرم کے خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر بد نصیب اور محروم ہے۔ یہ اللہ پاک کے خزانے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کے اس خزانے کو لوٹیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکیاں کر کے اللہ پاک کے اس رحمت والے خزانے کو لوٹ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرماتے، اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پانی منگوا کر وضو فرماتے دیکھا، اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے، اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب انسان مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات کو وہ انسان پھر وہ لیٹ کر ہی گزار، اور پھر جب اٹھ کر صبح وضو کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھے تو اللہ پاک عشاء اور فجر کے درمیان گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہوں کی اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ نمازوں کو وقت کے اندر پڑھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو 5 جگہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تمہارے کسی صحن میں نہر ہو تو ہر روز 5 بار اس میں غسل کیا کرے تو کیا اس پر میل کچیل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھو دیتا ہے۔
کہ جس طرح انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے بدن پر بالکل میل نہیں رہتی، اسی طرح انسان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی نہیں رہتے، وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔